يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى في كتابه العزيز والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میری ماں بہنوں اور بچیوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بچیوں کے لیے الگ سے ایک نشست ہو، ان کو اکٹھا کیا جائے، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دین کی بات بتائی جائے، کیونکہ میرا اپنا یہ تجربہ ہے۔ حضرت ماں حوا سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو بھی جس فیلڈ میں کامیاب ہوا، فوز و فلاح، عزت پایا، تو اس میں عورتوں کا ہاتھ اور ساتھ ضرور رہا، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں۔ مردوں نے جہاں جہاں قربانیاں دی ہیں، بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو اللہ کی نیک بندیاں بھی اسی طریقے سے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور اللہ کے نام پر آگ میں گئے، تو نمرود کی بیٹی شہزادی بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایمان لا کے اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا، اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا جس طریقے سے گل و گلزار
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے وہ آگ بنی، تو اللہ کی اس بندی، اللہ پر ایمان لانے والی، اللہ کی اس ولیہ کے ساتھ بھی اللہ نے وہی معاملہ ہوا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کو اللہ کے نام پر چھوڑا، ہجرت کی، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے ماں باپ، بھائی، عزیز و اقارب، پتر عزیز کو اللہ کے نام پہ چھوڑا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم فرعون کی شہزادی بیٹی تھی، وہ بھی اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے، لخت جگر، نور نظر، بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو غیر ذی زرع، بنجر علاقہ، جہاں نہ دانا نہ پانی، نہ انسان کی زندگی کا کوئی سامان، اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو کعبہ کے پاس چھوڑا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسماعیل علیہ السلام کی اماں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اللہ پر ایمان لانے والی، اللہ پر بھروسہ کرنے والی، اللہ کی ولیہ، انہوں نے بھی اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا کہ اے اللہ کے خلیل، میرے پیارے شوہر اسماعیل کے ابا، یہ جنگل بیاباں، یہ پہاڑیوں اور پتھریلی زمین جہاں کوئی ہے ہی نہیں، مجھ عورت کو اور معصوم بچے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کتابوں میں لکھا ہے جواب نہ دے سکے، تو میری بہنوں بیٹیوں، وہ بھی عورت ہی تھی، مگر اگر عورت تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کرے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑے، تو مردوں سے ہزاروں گنا وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، ایمان میں، یقین میں، توکل میں، تقوی میں، خشیت میں، عشق و محبت میں، اللہ سے ہونے پر یقین میں۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، بہت سی عورتیں، بچیاں بہانہ کرتی ہیں کہ مولانا صاحب گھر کا ماحول اچھا نہیں، شوہر ظالم ہے، بھائی ظالم ہے، باپ ظالم ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں کیا کروں؟ میری ماں، بہنوں، بچیوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ مخالف ماحول میں ہی کام ہوتا ہے، اور کام کرنے والیاں کام کی ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون جیسے خدائی کی دعویٰ کرنے والے ظالم، زانی، شرابی، بد کردار کی بیٹی تھی، لیکن اپنے آپ کو ہر گندگی سے بچایا، تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا
نیک نبیوں کی باپ کو زوجیت میں عطا فرمایا۔ ایسا ایمان و یقین بنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب جواب نہ دیے تو سمجھ گئے کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والے اور بہت کوشش مانگنے کے بعد بڑھاپے میں بیٹا عطا کرنے والے باپ کو ضرور رب کا حکم ہوا ہوگا۔ تو خود انہوں نے کہا، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے، کیا میرے اللہ، میرے خالق و مالک رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے آپ کو کہ ہمیں یہاں چھوڑا جائے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا۔ میری بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، اگر کسی ماں کا بیٹا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، گھر میں سب کچھ ہے، تو بھی کتنا روتی دھوتی ہے اور ہمیشہ فکر رکھتی ہے۔ اگر سعودیہ اور کہیں کسی کام پہ گیا تو ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کیسا روتی دھوتی ہے، لیکن کیا ایمان تھا، یقین تھا۔ فرعون جیسے ظالم کی بیٹی اور شہزادی کا کہ انہوں نے آب زر سے لکھنے کے لائق بات کہی، اور اس وقت انہوں نے کہا آج تک اور قیامت تک نقل کرنے والے نقل کرتے رہیں گے، کہا اے میرے شوہر آپ یہاں سے بخوشی جائے، اذا لا یضیعنی، اور ربی، جو میرا اللہ فرعون کے خزانے میں مجھے پالا اور مصر و شام کی سرسبز شاداب بہترین دریائے نیل و فرات میں رکھ کر کے مجھے کھلایا پلایا، وہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا رب یہاں موجود ہے، وہ مجھے ضائع اور میرے بچے کو ضائع برباد نہ کرے گا، کھلائے گا پلائے گا، اچھے سے رکھے گا۔ یہاں رک کے ایک بات میں بتاتا ہوں، دھیان سے سننا میری ماں بہنوں، وقت کم ہے اس لیے کم وقت میں کئی باتیں بتا رہی ہیں آپ لوگوں کو، اور اصل عمل کی ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایمان، یہ یقین، یہ آیا عمل سے۔ یہ کہنا، یہ سننا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عمل کیا جائے، اور عمل کی توفیق ملتی ہے ماحول سے، اور ماحول بنانے سے بنتا ہے، خود بخود نہیں بنتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ حافظہ نہیں ہیں تو کسی حافظہ اور عالمہ کی صحبت میں رہیں، اور روزانہ 10 منٹ قرآن اور قرآن سے جو جڑی ہوئی دعائیں، خاص طور سے اذکار نماز، ثنا، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، تلفظ کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ کا معنی سیکھیں۔ اس طرح جب آپ سیکھ لیں گی تو جو نماز پڑھیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہی ہیں، اور نہ پوری زندگی ہوتا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اگر نماز پڑھتی بھی ہیں تو کیسا بھی پڑھتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، تعجب کی بات ہے، ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو، چونکہ اس وقت تو خطاب آپ کو ہو رہا ہے، کہ آپ اگر اپنے کسی رشتے دار سے بات کریں تو اسی کی بولی میں بات کریں گے۔ گجراتی ہے تو ہندی اور مراٹھی اور تیلگو اور بھیا بھاشا میں نہیں کریں گی، گجراتی میں ہی کریں گے، تاکہ میں سمجھوں میں کیا بولتی ہوں، اور سامنے والا بھی سمجھے، سامنے والی بھی سمجھے کہ کیا بات ہو رہی ہے نا مول صاحب؟ ایسا ہی کریں گے۔ لیکن پوری زندگی نماز پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، دعائیں پڑھتی ہیں،
لیکن پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے والی اللہ سے بات کرتی ہے، تلاوت کرنے والی اللہ سے بات کرتی ہے، ذکر کرنے والی اللہ سے بات کرتی ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں اور بہت آسان ہے کہ جب جی چاہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے، اپنے مربی سے، اپنے منعم سے، اپنے محسن سے، اپنے لطیف ودود بے انتہا پیار کرنے والے مالک الملوک فعال لما یرید ذو العرش المجید نیست حس کرنے والے، عدم سے وجود بخشنے والے، بغیر زمین کے زمین بنانے والے، بغیر آسمان کے آسمان بنانے والے، بغیر انسان کے انسان بنانے والے، بغیر چیزوں کو چیزیں بنانے والے، سب کو سب کچھ دینے والے، کسی سے کچھ بھی نہ لینے والے رب، جن کی شان بدیع السماوات ہے، فاطر السماوات ہے، خالق و ارض و سماوات ہے، مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہے، جو دن کو رات میں ملاتا ہے، رات کو دن میں ملاتا ہے، جو رب جسے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، جاہل کے گھر عالم اور عالم کے گھر جاہل پیدا کر دیتا ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے، جس کی شان بڑی عالی نرالی ہے، اس سے بات کرنا ہو کیا کرو؟ قرآن کھول لو، پڑھنا شروع کر دو، قرآن پڑھنے والی اللہ سے بات کرتی ہے، ایک ایک جملہ اللہ سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے صحابی، بڑا اچھا قرآن پڑھتے، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آئے اور کہا اے ابی ذرا قرآن سناؤ۔ تو بڑے لوگ تھے، بڑوں کی حضور کی صحبت یافتہ تھے، کہا آقا ہم آپ کے سامنے کیا پڑھیں، آپ تو آپ ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب سناؤ، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو قرآن پڑھیں۔ ذرا دھیان سے میری بہنیں سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس وقت اللہ مجھ سے خوش ہے، لہذا وہ کہنے لگے اے میرے آقا اسمانی اللہ، کیا میرے رب میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے اور میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے ہی کہو کہ وہ قرآن پڑھے؟ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن کعب سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور نام لے کے یہ کہا ہے کہ میرے بندے ابی بن کعب کو کہو وہ قرآن پڑھے اور رب العالمین بھی سنے اور رحمت للعالمین بھی سنے۔ میری بہنوں قرآن کی خوب تلاوت کرو، حافظہ بننے کی نیت سے تلاوت کرو، پہلے ناظرہ صحیح کرو، بیان کا حاصل عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے۔ پہلے تو قرآن کے الفاظ صحیح کرو، اس کے بعد حفظ شروع کر دو، یا علیم و 27 مرتبہ پڑھ کے روزانہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت حفظ کی نیت سے شروع کر دو۔ انشاءاللہ اگر کوئی قرآن کی عاشق بن گئی تو حافظہ ضرور بنے گی، اور اگر اتفاق سے نہ بن سکی تو میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس دن سے حفظ کی نیت سے کوئی قرآن شروع کر دیا اسی وقت سے وہ حافظات اور حفاظ کی جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ نیت کرنا ہمارے بس میں ہے، کوشش کرنا ہمارے بس میں ہے، عطا کرنا اللہ کا کام، عطا کرنا
70 سال 80 سال کی مولوی صاحب بوڑھی عورتوں نے حفظ کیا اور ایک ایک نشست میں قرآن سنایا۔ ہمارے علاقے کی 10 سال کی ایک یتیم بچی 10 مہینے میں حافظہ ہوئی۔ ابھی اس اسکول کے ذمہ دار بتا رہے تھے 2 سال میں ہمارے یہاں اسکول پڑھتے ہوئے 19 کتنے مول صاحب 19 بچی حافظہ ہوئی۔ سبحان اللہ، 19 یہ حافظہ نہیں ہوئی بلکہ پوری جنت اپنے سینے میں لے لی۔ قرآن اترنے کی وجہ سے رمضان بن گیا، سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ رات میں قرآن اترنے کی وجہ سے لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے میری بہنوں، اے میری بچیوں اور بیٹیوں، ذرا سوچو کہ اگر تمہارے سینے میں قرآن آ گیا تو ہر وقت سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے آپ قرآن لے کے چلنے والی بن جائیں گی۔ کتنا اللہ خوش ہوتا ہے قرآن کی حفظ کرنے والیوں سے کہ اپنا نام اسے دے دیتا ہے۔ شوہر کچھ بھی کتنا بھی خوش ہو جائے، اپنا نام نہیں دیکھا، باپ اپنا نام نہیں دیکھا، ماں اپنا نام نہیں دیکھی، مگر اگر اس نام سے آپ پکارے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو اپنا نام دے دیتے۔ حافظ جی، حافظہ صاحبہ، قاریہ صاحبہ، عالمہ صاحبہ، تو اس لیے نیت کرو۔ اور رمضان میں قرآن بہت یاد ہوتا ہے، خوب اس میں تلاوت بھی کرو، اور صرف 3 آیتیں حفظ کرنا شروع کر دو، اور جب تک یہ نہیں آتا تو قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دو۔ اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے 3 مرتبہ یا پڑھتی ہے تو اس کو ایک قرآن ختم کا ثواب۔ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اللہ اس کو ایک محل عطا فرمائیں گے۔ یا کسی کا ایک بنگلہ ہوتا ہے تو وہ بنگلے والی ہو جاتی ہے، اپنا بنگلہ پہ خوش ہوتی ہے، ناز کرتی ہے۔ اگر 2-3 ہو جائے تو پھر تو کیا کہنا، اور ایک جھٹکے میں چلی گئی۔ جیسا کہ ابھی میری ہمشیرہ عزیزہ اسم با مسمہ رابعہ نابتہ بہن، بڑی نیک طبیعت نیک سیرت، کسی کا کبھی جواب نہیں دیا، 30 سال کی عمر میں اللہ کو ابھی پیاری ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میری بہنوں کیا لے کے گئی یا کیا لے کے جاؤ گے؟ اور یہ جو تمہارا محل ہے، یہ محل جنت میں تم کو مل کے رہے گا، کوئی لینے والا نہیں۔ عمل کی بات آئی تو عورتیں عمل کرتی ہیں، اس لیے دھیان سے سنو، میں قل هو اللہ احد پر ایک عمل بڑا عجیب و غریب بتا رہا ہوں مول صاحب، بہت عجیب و غریب عمل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی مرد و عورت 313 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، ایک ساتھ ضروری نہیں ہے، وقفے سے پڑھتی رہے، کام کرتی رہے پڑھتی رہے، جھاڑو لگاتی رہے پڑھتی رہے، برتن دھوتی رہے، پوچھا مارتی رہے پڑھتی رہے، اور 313 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتی رہے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اخلاص، قل هو اللہ احد پورا، استغفار چھوٹا سے چھوٹا استغفر اللہ، اور درود شریف چھوٹا سے چھوٹا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرتن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اس کو 1000 مرتبہ پڑھے جمعہ کے دن یا روزانہ، تو جب تک جنت پہ اپنا گھر نہیں دیکھے گا تب تک موت نہیں آئے گی۔ 313 قرآن آپ نے پڑھا تو آپ کو قل هو اللہ احد پڑھا تو آپ کو 31 محل تقریباً اور 105 ختم قرآن کا ثواب، اللہ سے ہم کلامی اور بات کا موقع الگ ملا، اور اس کے علاوہ استغفار پڑھے تو ٹینشن ختم،
من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کی بندی، کیونکہ آپ لوگ اسی خطاب ہے، مرد بھی بیٹھے ہیں تو مرد عورت دونوں ایک ہی حکم ہے، دونوں کو ایک حکم ہے کہ جو پابندی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتی رہے، توبہ کرتی رہے، استغفار پڑھتی رہے، تو اللہ پاک اس کے ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے اور ہم کو دور فرما دیں گے. ایک ہوتا ہے غم، رنج، وہ وقتی ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو تکلیف ہو گئی، رنج ہو گیا. اور ہم کہتے ہیں الغم الذی یذہب الناس، غم، ہم ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کو سکھا دے، گلا دے، بیمار بنا دے، جسے ہم کہتے ہیں ٹینشن. ہر ایک کو ٹینشن ہے. الحمدللہ دین کی نسبت سے میری ملاقات سب سے ہوتی ہے، مردوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے، غریبوں سے ہوتی ہے، امیروں سے ہوتی ہے، شہریوں سے ہوتی ہے، دیہاتیوں سے ہوتی ہے، علماء سے بھی ہوتی ہے، عوام سے، سب ملتے ہیں. ہر ایک ٹینشن میں. بولو مول صاحب ٹینشن میں نہیں، ٹینشن اس کا علاج، کوئی چاہتا ہے بنگلہ ہو، کوئی کوٹھی ہو، کوئی یہ ہو، پیسہ آ جائے، بچے پڑھ لے، نہیں، اس کا علاج نہیں. اس کا علاج تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ کا ذکر، درود، کلمہ پڑھنا، تلاوت کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا ہے. صحیح حدیث پہ بغیر پیسے کا علاج ہے، لیکن یہ نہیں کرتے. لیکن تو اللہ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ٹینشن دور کر دے گا اور روزی ایسے طریقے سے دے گا کہ اس کو اس کا خیال بھی نہیں ہوگا. اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھاؤ نگر آئیں گے، لیکن دین کی نسبت سے آگے. اور الحمدللہ جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، ان سب پہ میرے عمل طالب علمی کے زمانے سن 84 سے تقریباً، اور اس کی برکت سے سب لوگ، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، سب عزت کر رہے. ارے بھائی ہے کہ نہیں، صحابہ کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں اور آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، یہ یقین بڑھانے کی چیز ہے. تو یہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، حضور اس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ثواب اپنی جگہ پہ ثواب. اور علماء نے لکھا ہے، دھیان سے سننا، علماء نے لکھا ہے کہ جو پابندی کے ساتھ 313 سورہ اخلاص پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، قیامت تک آنے والی اس کی نسل کبھی محتاج نہیں ہوگی اور مرتد نہیں ہوگی. سبحان اللہ. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، لیکن کرنے والے کے لیے ملے گا. اس کو ہاں کہنا سننا اسی لیے تاکہ عمل ہو. میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ آج ہی سے آپ حضرات اس پہ شروع کر دیں گے. اچھا نماز پڑھو تو نماز 2 وضو کیے اور شروع کر دیے الحمدللہ رب العالمین. ایک سانس میں پڑھنا چاہیے. جیسے فون پہ اطمینان سے بات کرتے ہیں، دل، زبان، دماغ کو حاضر کر کے کرتے ہیں تاکہ بات سامنے والے کی سمجھ میں آئے اور پھر وہ جواب دے، تو ایک لذت اور مزہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. میں نے مول صاحب دیکھا گھنٹوں لوگ کان میں وہ ٹھوٹھی لگا کر کے اور باتیں کرتے ہیں، کتنے تو اسی میں ٹرین کے صدمے آ جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ یہ فانی محبت کرنے والے، جھوٹے دعویٰ کرنے والوں سے تو بات کرنے میں مزہ آئے، اور جن کے پاس سے آئے، جن کے پاس ہم جائیں گے، جنہوں نے ہمارے لیے ساری کائنات بنائی، ساری نعمتیں دے رہے ہیں، اور ماں کے دل میں ممتا، اور باپ کے دل میں شفقت پدری، شوہر کے دل میں محبت، بچوں کو اور بچیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، اور سب کو ہمارا خادم بنا کے ہمارے آگے پیچھے لگاتا ہے. ان سے بات کرنے میں مزہ نہ آئے، یہ تعلق ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ تعلق ہو، محبت ہو تو انشاءاللہ ہوگا. نماز شروع کرے، ایک ایک جملے کا اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی. اب پورا پڑھوں گا تو بڑا وقت ہوگا، ٹائم نہیں، ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے.
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بس اتنا ہی کرو، کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، چند مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں، لا الہ پہ سانس نہیں توڑنا چاہیے، لا الہ کا مطلب کوئی معبود ہی نہیں، تو پھر اللہ کا انکار کر دیا، لا الہ کا مطلب فوراً اللہ ملانا چاہیے، لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہی ہے، مقصود صرف اللہ ہی ہے، موجود صرف اللہ ہی ہے، سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ نہیں، اللہ ہی ہے، باپ، ماں، بہن، بیٹا، بیٹی، شوہر، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، دنیا میں جو بھی کچھ دے رہا ہے وہ ذریعہ ہے، وہ رہے نہ رہے، اللہ پاک رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی سب دیتا ہے، ورنہ جس کو چاہتا ہے پھر دشمن بنا دیتا ہے۔ کتنی مائیں بچوں کو کوڑے دان میں پھینک کے بھاگ جاتی، جلا ڈالتی، باپ ذبح کر دیتا ہے، بندوق سے گولی مار دیتا ہے، شوہر خاص ڈال کے جلا دیتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور اس کو میں پڑھا دیتا ہوں، 10 مرتبہ پڑھ لو روزانہ، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھو، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 مرتبہ پڑھے زمین سے آسمان تک اللہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ نیکی کا مطلب جنت کا روپیہ، جیسے مال والا یا بنگلہ خریدتا ہے، مال والا اچھی گاڑیاں خریدتا ہے، ایسے ہی میری بہنوں بیٹیوں اعمال والے بڑی بڑی جنتوں کے مالک ہوں گے۔ مال اسی کو ملتا ہے جو کہتا نہیں کرتا ہے، کرنے کے بعد اس کو بچاتا ہے، اڑاتا نہیں، بچاتا ہے۔ ایسے ہی نیکی اسی کو ملے گی جو عمل کرے گی، جو کرے گی اور کرنے کے بعد جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے، بد نظری کر کے، موبائل کے ذریعے سے، مرد تو مرد ہیں گھنٹوں، عورتیں مولانا بدنگاہی کرتی ہیں، تعجب کی بات ہے، عورتیں، اور اس موبائل کی وجہ سے گندا دل دماغ جب ہوتا ہے اور اس میں گندگی چھا جاتی ہے تو اتنا بے حیا بے شرم، جن کی عفت و عصمت کی ہم قسمیں کھایا کرتے ہیں، کب کس کی بیٹی بہن کس غیر مسلم کے ساتھ وہ رفو چکر اور بھاگ جائے کچھ پتہ نہیں۔ لاکھوں لاکھ لڑکیاں اپنے دین ایمان کو سلام کہہ چکی یہ موبائل کی وجہ سے۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں بہت ہی درد کے ساتھ، میں اپنے اس درد کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا، آپ لوگوں کی ہم مثال دیتے ہیں، بھاؤ نگر کی، پردے کی، یہاں کی دینداری کی، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں کے لوگ ماشاءاللہ اس حقیر خاکسار سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتی ہیں، عورتیں دین کی باتیں سنتی ہیں، عمل کرتی ہیں، پردے میں رہتی ہے۔ تو ایک میری یہ بھی چھوٹی سی نصیحت ہے، چھوٹا ہوں وصیت تو نہیں کر سکتا لیکن نصیحت کرتی ہوں، میری بہنوں یہ موبائل جو ٹچنگ والے بولتے ہیں، جس کے اندر فوٹو آتے ہیں، اس میں خود بھی ہاتھ مت لگاؤ، اپنے بچیوں کو بھی مت لگانے دو، بچوں کو بھی بچاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ایمان اور سارے اعمال کو برباد کرنے والا ہے تو یہ موبائل ہے، تو اس کے ذریعے سے بدنگاہیاں ہوتی ہے، غلط چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان سے بچے۔ تو بہرحال یہ اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ چند مرتبہ پڑھے اور الفاظ بھی صحیح ہو، معنی پہ نظر رکھے، اور دل، زبان، دماغ تینوں کو حاضر کر کے پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان بنے گا۔ حضور نے فرمایا ایمان کمزور ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، پھر تم اپنے ایمان کو نیا کرو۔ صحابہ نے کہا کیسے نیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جدد الایمان بقول لا الہ الا اللہ، بہت آسان ہے، اس کو ہر ایک پڑھ سکتی ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں، یہ پڑھیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی نہ آئے، اتنا بھی فرصت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ 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 کہنے سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جتنے بار اللہ کا بندہ یا بندی اللہ اللہ کہتے ہیں
تو جنت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں وہاں پہ اس کا ذکر کرتے ہیں، عبدی عبدی کہتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا فذکرونی اذکرکم، فذکرونی تم مجھے فرش پہ یاد کرو، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ یہ تینوں عمل جو میں نے بتایا کہ تلاوت قرآن، اللہ کا لیے نماز پڑھنا اور ذکر کرنا، یہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ عمل کرنے والی اللہ سے بات کرتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں 21ویں پارے کی پہلی آیت پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو میری بہنوں، میری بچیوں، میں نے یہ سارے اعمال بتلائے، ایک کرو، کرنے کے بعد تمہاری آخرت تو اچھی ہوگی انشاءاللہ، تمہاری دنیا بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تم کو اماں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ابا سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بھائی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، شوہر کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تلاوت کرو، اپنے رب سے مانگو، نماز پڑھو، اپنے رب سے مانگو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب سے مانگو، رو کے مانگو، رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنا کے مانگو۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، شوہر سے بہت مانگو گی، شوہر ناراض ہو جائے گا، گھر آنا بند کر دے گا، بات کرنا بند کر دے گا۔ یہی حال سب کا ہے، یہی حال۔ اور اللہ ایک ایسا داتا ہے کہ نہیں مانگو گی تو اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جسے مانگنا چاہیے ہم نہیں مانگتے۔ اور 2 عمل بتاتا ہوں، پابندی سے کرنا، انشاءاللہ تعالی مستجاب الدعوات بن جاؤ گی۔ اور وہ ہے ایک قرآنی عمل، حلال کھاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 27 مرتبہ پڑھو۔ اور حدیث میں ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو 27 مرتبہ پڑھے اس کو تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائے گا۔ اور 1 مرتبہ پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھ لو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ 30 سیکنڈ لگے۔ حضور نے فرمایا جتنے مرد و عورت مسلمان ہیں ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، لا تعداد مسلمانوں کے برابر نیکی اس کو مل گئی۔ اور اشراق کی پابندی کرو، اشراق کی، ہو سکے تو تہجد، رمضان آ رہا ہے، سحری پکانے سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو، اور اللہ سے مانگو۔ اللہ قریب ہوتا ہے، آسمانی دنیا پہ تشریف لاتا ہے، ہر رات شب قدر اور شب برات جیسا ماحول ہوتا ہے، مانگ لو اور پھر کام کرو۔ جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ انما الاعمال بالنیات، اے میرے مولا، میں سحری پکا رہی ہوں، افطاری بنا رہی ہوں، میں کپڑے دھل رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، کوئی بھی کام اس لیے کر رہی ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادات، جانی مالی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، سب میرے رب کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ میری بہنوں اس کا مشق کرو، اس کے کرتے کرتے انشاءاللہ تمہارے دلوں میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت رگ رگ میں آ جائے گی، جس سے ہر گناہ چھوٹ جائے گے۔ اور اگر ایسا نہ کرو گی تو میری ماں بہنوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر فتنہ عام ہو چکا ہے، ان فتنوں سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی، ہر طرف سے ظاہری باطنی فتنے آ چکے ہیں۔ اپنے زمانے میں خیر القرون میں حضور نے دعا مانگی تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، عافیت مانگی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یہ حضور کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ بچائے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، بیان کی، ان پر عمل کرو، ہر کام بسم اللہ کے ساتھ کرو۔ کسی کے گھر کتنی بھی خرابی تباہی ہو، گھر میں سلام کر کے آئے، سلام کر کے جائے، یہ قرآن کا حکم ہے، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یہ محبت کا پیام ہے۔
کسی کو بغیر سلام کے باہر جانے نہ دو، اس کا اہتمام کرے۔ 27 مرتبہ بلکہ 20 مرتبہ ایک روایت پہ آتا ہے کوئی کسی کو سلام کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے، دشمنی سے کو بدل کے دوستی میں، اس کو بے سکونی سے سکون میں داخل فرما دیں گے۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ کل مستورات کا بیان کہاں پہ ہوگا مول صاحب؟ بیٹھی چالی امیر پرا خدیجۃ الکبریٰ میں مستورات کو جوڑا گیا ہے، وہاں پہ اجتماع ہوگا۔ خود بھی آؤ، میری بہنوں، دوسری بہنوں کو بھی لے کے آؤ، ان کو ماحول ملے گا تو عمل کریں گی۔ ایک دعا ہارٹ اٹیک، فالج وغیرہ سے بچنے کی بڑی آسان دعا ہے، اس کو بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ بدن بھی خوبصورت رہے گا، دل بھی خوبصورت رہے گا، ہر بیماری سے اللہ بچائے گا۔ بھول جائے گا تو مفتی صاحب سے سب دعائیں سیکھ لیجیے گا۔ اب چند منٹ دعا کر لیتے ہیں۔ دعا سے پہلے جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحان اللہ جب پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں، رو کے مانگیں، رونا لائق رونے کی شکل بنا کے مانگیں۔ میری بہنوں بچیوں، اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے ہمارے ماؤں بیٹیوں کے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس حساب سے پریشان ہیں، بہت کم عمری میں موت ہو جا رہی ہے، جیسے کہ میری 2 بہنوں کا انتقال ہو گیا ابھی حال فی الحال، چھوٹی سی 30 سال کی عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ سب کے لیے دعا مانگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ اللہ ہم گندے ناپاک گنہگار خطا کار ہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، ڈاکٹر کو، سب کو پہچانے، کریم رب عطا کرنے والے رحمان و رحیم نہیں پہچانے، تیری ذات کو نہ پہچانے۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اپنی معرفت محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ اپنا کام کاج سب کچھ گھر بار کو چھوڑ کے یہاں آئے، ہم تو کہے تیری محبت کی قسم، تو نے جس طریقے سے ہم کو اپنے محبوب کا امتی بنا کے اللہ قرآن کلمہ نماز اچھی اچھی چیزیں ادا کی، اسی طریقے سے اس مبارک جگہ پہ تو نے ان کو بلایا ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے جوتیوں قدموں اور طلب کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری چھوٹی بہن تیری بڑی بر کے تیرے پاس چلی گئی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، سارے مرحومات کی مغفرت فرما دے۔ اللہ بچوں کے لیے بہترین کفالت کا انتظام فرما دے۔ اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں کو دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کو امید رکھتے ہیں ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما۔ پڑھنے سے پہلے کلمہ پاک ہماری زبان پہ جاری فرما، تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے، تیرا دیدار کرتے ہوئے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہوئے ہنستے مسکراتے تیرے پاس آئے، اس کے فیصلے فرما۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ماشاءاللہ یہ اسکول ایسا ہے جہاں 19 بچیاں حافظہ ہوئی، دونوں رسم چل رہا ہے، دینی دنیاوی دونوں۔ ضرور اپنے